جس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. اس آیت پر ایمان ہے ہمارا. اللہ جو نہ ہونے دینا چاہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. تم جب ظلم کرتے ہو مظلوموں پر نہیں کرتے، بلکہ القہار اللہ تعالیٰ سے جنگ شروع کرتے ہو. تم اس جنگ کا مقصد تک نہیں جانتے. تمہاری جنگ کس کے خلاف ہے یہ بھی نہیں جانتے. تم صرف مسلمانوں سے جنگ کر کے دروازے کھول رہے ہو اپنے لیے جہنم کے. فائنلی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہے. سیزن 4 کا ٹریلر آؤٹ ہے اور سیزن 4 کی ایپیسوڈ 1 لائن میں لگی ہوئی ہے اور کچھ ہی دنوں میں ریلیز کر دی جائے گی. لیکن آج ہم آپ کو ایپیسوڈ 1 کی ساری سٹوری سب سے پہلے بتائے جا رہے ہیں. بتانے سے پہلے آپ کو یہ یاد دہانی کراتے چلے کہ اگر آپ عثمان کا سیزن 4 پورا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. سب سے پہلے عثمان غازی کا سیزن 4 اسی چینل پر ریلیز کیا جائے گا. چلے اب آپ سیزن 4 کی ایک بہترین قسم کی سٹوری کے بارے میں بتاتے ہیں. سیزن 4 کی سٹوری لائف ٹریلر سے ہی واضح ہے کہ عثمان ایک ایرینے کے اندر انٹری مارتے ہیں. یہ ایرینا دراصل ایک کیل کا ایرینا تھا جس کے ارد گرد مختلف قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تماشا لگا رہے تھے. اسے شہنشاہ اندرونیکس کے کہنے پر سٹارٹ کیا جا رہا تھا اور یہ ایک عظیم بیزنطین سلطنت کی ایک نشانی تھی جہاں غلام اور سپاہی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے اور شہنشاہ خوش ہوتا تھا اور وہ ان کے مار پیٹ دے کر انہیں سراہتا بھی تھا اور جو کمزور ہو اسے مارنے کا حکم بھی دیتا تھا. اس لیے اس ایرینے کے اندر کافی سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. اس کے بعد اگلی ہی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ اس لڑائی کے دوران جو ہی یہ کھیل شروع ہوتا ہے تو عثمان صاحب اسے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس ایرینے میں انٹری مار دیتے ہیں. عثمان صاحب بالکل ویسے انٹری مارتے ہیں جس طرح انہوں نے سیزن 1 میں صوفیہ کا قلعہ فتح کرتے وقت انٹری کی تھی یا ارطغرل غازی نے سیزن 4 میں کراچائسار فتح کرتے وقت انٹری کی تھی. اور اس طرح سے عثمان صاحب اپنے عظیم طریقے میں اپنے خوبصورت اور جانباز سپاہیوں کے ساتھ یہاں انٹری کرتے، ان کے ساتھ لڑائی میں مشغول ہو جاتے. وہ آہستہ آہستہ کر کے یہاں کے لوگوں کو مارنے لگ جاتے ہیں جو کہ شہنشاہ کے کہنے پر یہاں جنگ کے اندر مشغول تھے. نہ صرف عثمان صاحب ان کے ساتھ لڑتے ہیں بلکہ عثمان صاحب انہیں شکست بھی دیتے ہیں. اس لڑائی کے فوراً بعد اگلی سین میں آپ کو عثمان صاحب کے کیپیکل لک دکھائی جائے گی جس میں وہ ریلی کافی زیادہ ایپک لگ رہے ہیں اور وہ سلطان بھی لگ رہے ہیں. اس کے پیچھے عثمان صاحب کے جب ڈائلاگ وغیرہ لگ رہے ہیں اور اب عثمان صاحب اسی جگہ پر جہاں پچھلے سیزن میں بارگن نے عمر صاحب کو قتل کیا تھا. اور عثمان صاحب کے لک کو آپ 10 منٹ میں کتنے نمبر میں دیں گے کمنٹ میں سیکشن میں ضرور بتائیں. اور اس کے فوراً بعد اگلے سین میں آپ کو یہ دکھایا جائے گا کہ عثمان صاحب جس قلعے کو فتح کر لیتے ہیں تو وہ وہاں کے سارے ذمہ داری اورحان صاحب کو سونپ دیتے ہیں. ویسے اگر آپ کو سچ بتاتے چلو کہ جس عمر میں ہمیں گھر سے باہر نہیں چھوڑتے تھے اور اس عمر میں اورحان غازی کو کراچائسار قلعہ دے دیا ہے. عثمان غازی اورحان غازی کا قابلیت کو دیکھ کر اورحان غازی کو یہاں کا سردار منتخب کر لیتے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ عثمان صاحب کے بڑے بیٹے اورحان غازی بچپن سے ہی قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوئے تھے. ان کے اندر انہی قابلیت کی وجہ سے عثمان صاحب کافی زیادہ بھروسہ کرتے ہوئے انہیں مختلف جگہوں پر سپہ سالاری کے فریضے بھی سر انجام دینے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے. یہاں اورحان غازی سب سے دعا سلام کرتے ہیں اور یہاں اورحان غازی کے سرے یہ ذمہ داری بھی عائد کی جاتی ہے اور سب لوگ ادھر انتہائی خوش لگ رہے تھے. پھر اورحان غازی یہاں سے نکل جاتے ہیں تاکہ تخت کے اوپر بیٹھ جائے اور اس کے بعد عثمان صاحب کو دکھایا جاتا ہے جو کہ دراصل شاہد کے شہنشاہ اندرونیکس کے سامنے کھڑے ہیں.
اور وہ شہنشاہ اندرونیکوس کے محل میں ہے، وہ کوئی بات کرنے کے لیے ان کے پاس گئے ہیں، یا پھر اگر یہ شہنشاہ نہیں ہے تو یہ شہنشاہ کا کوئی ایلچی ہے، کیونکہ یہاں عثمان صاحب جو بھی کہتے ہیں اسے اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ شہنشاہ اندرونیکوس کا ایلچی شہنشاہ کو اگر آ کر بتاتا ہے کہ شہنشاہ عثمان آسانی سے رکنے والا نہیں ہے، وہ مزید آگے بڑھے گا۔ اور یہی ڈائلاگ ہے جو کہ ہم پورے سیزن میں انشاءاللہ سے سننے جا رہے ہیں۔ یہ ڈائلاگ ہے جو کہ سیزن کو مزید زیادہ انٹرسٹنگ بنائے گا، کیونکہ عثمان صاحب کیا نئے اقدام کریں گے، کیا نئی سازشیں رچائیں گے، کیا نئی صلاحیتیں سب کے سامنے شو کروائیں گے، یہ سب کچھ ہی سیزن 4 کا مین حصہ ہے یا مین پوائنٹ ہے۔ ادھر یہاں ایلچی شہنشاہ اندرونیکوس کے سامنے عثمان اور اس کے قبیلے کے بارے میں چند باتیں پیش کرتا ہے، جدھر شہنشاہ کافی زیادہ حیران ہوتا ہے کہ عثمان اتنا طاقتور کب سے ہوا، کیونکہ وہ تو شروع میں ایک چرواہا تھا اور اب وہی چرواہا ایک سلطان بن چکا ہے جو کہ اب ترکوں کی حکومت سنبھالتے ہیں جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلے سین میں دکھایا جائے گا کہ یہاں ایک تیمور ایک جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہوگا، یا ایک تیمور کے سامنے ایک عورت گزری ہے جو کہ دراصل تیمور کی ہونے والی بیوی ہو سکتی ہے، یا تو کوئی غدار ہو سکتی ہے جس پر تیمور کو نظر رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ عثمان صاحب کی طرف سے تیمور کے لیے ایک فریضہ ہے۔ تیمور اسے دیکھتا ہے اور اس عورت کو یہ کہتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ کیا میں تم سب کو گھڑ سواری سکھاتے ہو کہ اصل گھڑ سواری ہوتی کیا ہے، یعنی آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ تیمور کافی زیادہ حیرانی کی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی شکل سے یہی لگ رہا تھا کہ یہ کوئی غدار ہے جو کہ ترک قبیلے میں آئی ہوئی ہے، اور یہاں یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ اس وجہ سے بھی ہوتے جا رہا ہے کہ غدار کافی زیادہ تعداد میں ترک قبیلے میں آئیں گے، عثمانی سلطنت کو نشانہ بنانے کی کوشش بھی کریں گے اور مختلف قبیلوں کو بھی ٹارگٹ کریں گے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایک مقام کے اوپر وائکنگز آتے ہیں جو کہ بازنطین کے ارینے کے اندر آئے تھے۔ وائکنگز کا یہی آخری گروہ تھا جو کہ 13ویں اور یا 14ویں عیسوی تک رہا تھا۔ یہ وائکنگز یہاں کے لوگوں کو کافی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جو کہ کھیل رہے تھے، اور انہیں یہاں قتل کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ صرف وائکنگز کا روپ دکھانے کے لیے تھا۔ اس دوران یہاں عثمان صاحب کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بازنطینی سپاہی کو آہستہ آہستہ مارنے لگ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کافی زیادہ ایکٹیو لگ رہے تھے۔ اس کے بعد اگلے سین میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک عورت کو کوئی کپڑے وغیرہ پہنتی ہے اور کچھ ہتھیار وغیرہ سے اپنے آپ کو لیس کرتی ہے، اور اس کے پیچھے عثمان کچھ کہہ رہے تھے۔ عثمان صاحب کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ البتہ ہمارے دشمن نئے ہیں، اس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ بھی نئے ہیں، لیکن ہمیں بھی نئے طریقوں سے اپنے دشمن کو شکست دینی ہوگی۔ ہم نئے طریقے نکالیں گے اور اس کے خلاف لڑیں گے۔ آنے والے دشمن اب آپ کو پتہ ہے کہ کون ہو سکتے ہیں۔ یہ تو دراصل ہمارے اپنے وائکنگز ہیں جو کہ سیزن 4 کو کافی زیادہ انٹرسٹنگ بنائیں گے اور عثمان کی شخصیت کو نکار کر سامنے لائیں گے۔ اور اس کے بعد یہاں عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ مزید زیادہ سازشیں وغیرہ کرنے کا بھی سوچ رہے تھے، اور ایپیسوڈ کے ٹریلر کی آخری سین میں آپ کو یہ دکھایا جائے گا کہ عثمان صاحب انتہائی زیادہ غصے میں ایک چاقو تو نہیں کہہ سکتے، ایک ہتھیار یا کلہاڑا وہ ٹیبل کے اوپر مارتے ہیں اور وائکنگز کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ انہیں کس طریقے سے ختم کرتا ہے۔ یا تو آپ کو کافی زیادہ امیزنگ لگے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ مزید ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ سیزن 4 اسی پر دکھایا جائے گا۔ اب ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
کیسے ہیں آپ سب دوست؟ ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج آپ کو ہم قرآن مجید کی وہ سورت جس کو قرآن مجید کا دل مانا جاتا ہے، سورہ یاسین، اس کا ترجمہ پڑھ کر سنائیں گے۔ یاسین، قسم قرآن حکمت والے کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، راستے پر ہیں، سیدھے نازل کیا ہوا غالب رحمت والے کا، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ نہیں ڈرائیں گے ان کے باپ دادا، پس وہ غافل ہیں۔ بے شک ثابت ہو گئی بات اللہ کی، ان میں راستے اکثر پر ہیں، پس وہ ایمان نہ لائیں گے۔ بے شک ہم نے ڈال دی ان کی گردنوں میں توق، پھر وہ پہنچ گئے توڑیوں تک، سودا اوپر کو سر اٹھا کے ہوئے، اور ہم نے بنا دی ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار، ہم نے انہیں ڈھانپ دیا۔ تو دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن کریم کی یاسین کی تھوڑی کچھ آیتیں پڑھی ہیں، جن میں آپ کو سبق تو حاصل ہونا ہی چاہیے کہ کیسے قرآن کریم کے ترجمے میں آپ غور کریں، قرآن کریم کا ترجمہ آپ پڑھیں۔ کل کہہ دیجئے، اے نبی سے فرمانے سورہ ناس میں نا، اے نبی جی کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس شر سے، وسوسے ڈالنے والوں سے، پیچھے ہٹ جانے والوں سے، شیطان کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسہ ڈالتا ہے سینوں میں لوگوں کے، جنوں سے، من الجنۃ والناس چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اگلی صورت آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، سورہ فلق کا ہے جی۔ قل اعوذ برب الفلق کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق شر سے اس کے بعد جو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب اور شر سے اندھیری رات کے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد اور شر سے پھونک مارنے والیوں کے، گرہ لگانے والیوں کے، مطلب یہ جو جادوگر ہوتے ہیں، بولتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ بخار ہو گیا کہ اس بخار کی وجہ سے وہ اٹھ بھی نہ پاتے اپنے بستر، تو بس ان کو خواب میں آیا، جبرائیل امین نے شاید فرمایا، خواب میں آئے ان کو کہ اس طرح گرہ لگائیے، فلاں کنویں ہے ادھر آپ جائیں تو گرہ لگائی بھی ہے، ادھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دیکھی گرہ لگائی تھی، انہوں نے جیسے گرہ گنڈے کھولتے گئے، ایک گنڈ دو گنڈ، تو ان کی صحت ٹھیک ہوتی گئی، تو اس لیے قرآن میں بھی ان سے پناہ مانگی۔ ومن شر حاسد اذا حسد اور شر سے حسد کرنے والوں کے جب وہ حسد کرے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سمجھے کچھ؟ ان شانئک هو الابتر، اس کا ترجمہ آپ کو میں پڑھ کے بتاؤں، بے شک ہم نے دی آپ کو کوثر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے، بے شک ہم نے آپ کو دی کوثر، کوثر نہیں کوثر، پس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کی اور قربانی کریں، بے شک آپ کو دشمن بے نام و نشان ہوگا۔
ابھی میں نے اس سے پچھلی والی ویڈیو میں آپ کے سامنے سورہ لہب کی ایک آیت پڑھی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب، تو اسی صورت ابھی میں آپ کو پوری پڑھ کے بتاؤں گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس نے کام نہ آیا، اس کے کام نہ آیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ داخل ہوگا آگ میں شعلوں والی۔ امرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو اٹھائے پھرتی تھی ایندھن۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے پھٹی ہوئی۔ سورہ نصر کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے بتاتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ پہنچی مدد اللہ کی اور فتح۔ اور رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں دین میں اللہ کے فضل سے۔ سبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، پس پاکی بیان کیجیے تعریف کے ساتھ حمد رب کی اور معافی مانگیں، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ الماعون کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتے ہیں روز جزا کو۔ فذلک الذی یدع الیتیم، جو دھوکے دیتا ہے یتیم کو۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا۔ فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ الذی هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں، مطلب کہ جو لوگ دکھاوے سے نماز پڑھتے ہیں، مسجد جا رہے بھائی، گھر میں مہمان آ گئے، آج بڑا نمازی بن رہے جی، نماز پڑھنے جاؤں گا میں، اور یہ بھائی جا رہے جی نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز پڑھنے کے لیے جاتے اکثر، کسی کا بھی کہہ رہا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے گیا بھائی، ادھر کیا بولتے ہیں دکھاوے اس کا، اب دل کا شوق نہیں نماز میں دکھاوے، جب ایسے دکھاوا کریں گے پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا نماز پڑھنے کا، دکھاوے سے تو کچھ نہیں ہوتا، اخلاص چاہیے ہوتا ہے ہر کام میں۔ بولتے ہیں کہ کوئی کام ہوتے ہیں جن میں قابلیت نہیں قبولیت ہوتی ہے، قابلیت نہیں کیا ہوتی ہے، قبولیت۔ بندہ جتنا قابل ہو اور خرمستیاں کرے وہ پھر کیا ہے، ذہین تو ہوگا لیکن قبولیت نہیں ہوگی اللہ کی راہ میں اس کی۔ اور ایک ہوتی ہے قابلیت، بندہ وہی ذہین ہو، ایک ہوتی ہے قبولیت کے بس یہ قبول ہو گئے، اللہ کی راہ میں قبول ہو گیا ہے، قبولیت اسے کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہوئے کہ میں شرک کرنے والوں کو بالکل نہیں بخشوں گا۔ شرک کر کے جو توبہ کرتے ہیں ہاں پھر وہ بات ہے، لیکن شرک کر کے کیا توبہ کرے، پہلے خود اپنے سے کچھ اور مان رہے، ویسی بت پرستی کرتے اور
آج کل کے مسلمان بھی بہت زیادہ غافل ہیں، ان کی نماز ہی غافل ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، نماز کا بہت زیادہ ضروری اہتمام کرے۔ نماز دین کے ستونوں میں سے ایک بڑا ستون ہے۔ نماز کا اہتمام کرنا، ما اغنى عنه ماله وما کسب، اس نے کام نہ آیا، اس کے کام نہ آیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ داخل ہوگا آگ میں شعلوں والی۔ امرأۃ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو اٹھائے پھرتی تھی ایندھن۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے پھٹی ہوئی۔ سورہ نصر کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے بتاتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ پہنچی مدد اللہ کی اور فتح۔ اور رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں دین میں اللہ کے فضل سے۔ سبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ ہم نے رب کی اور معافی مانگیں، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ الماعون کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتے ہیں روز جزا کو۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، جو دھوکے دیتا ہے یتیم کو۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا۔ فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ الذی هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں، مطلب کہ جو لوگ دکھاوے سے نماز پڑھتے ہیں، مسجد جا رہے بھائی، گھر میں مہمان آ گئے، آج بڑا نمازی بن رہے جی، نماز پڑھنے جاؤں گا میں، اور یہ بھائی جا رہے جی نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز پڑھنے کے لیے جاتے اکثر، کسی کا بھی کہہ رہا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے گیا بھائی، ادھر کیا بولتے ہیں دکھاوے اس کا، اب دل کا شوق نہیں نماز میں دکھاوے، جب ایسے دکھاوا کریں گے پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا نماز پڑھنے کا، دکھاوے سے تو کچھ نہیں ہوتا، اخلاص چاہیے ہوتا ہے ہر کام میں۔ بولتے ہیں کہ کوئی کام ہوتے ہیں جن میں قابلیت نہیں قبولیت ہوتی ہے، قابلیت نہیں کیا ہوتی ہے؟ قبولیت۔ بندہ جتنا قابل ہو اور خرمستیاں کرے وہ پھر کیا ہے، ذہین تو ہوگا لیکن قبولیت نہیں ہوگی اللہ کی راہ میں اس کی۔ اور ایک ہوتی ہے قابلیت، بندہ وہی ذہین ہو، ایک ہوتی ہے قبولیت کے بس یہ قبول ہو گئے، اللہ کی راہ میں قبول ہو گیا ہے، قبولیت اسے کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہوئے کہ میں شرک کرنے والوں کو بالکل نہیں بخشوں گا۔ شرک کر کے جو توبہ کرتے ہیں ہاں پھر وہ بات ہے، لیکن شرک کر کے کیا توبہ کرے، پہلے خود اپنے سے کچھ اور مان رہے، ویسی بت پرستی کرتے،
اور آج کل کے مسلمان بھی بہت زیادہ غافل ہیں، ان کی نماز ہی غافل ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، نماز کا بہت زیادہ ضروری اہتمام کرے۔ نماز دین کے ستونوں میں سے ایک بڑا ستون ہے۔ نماز کا اہتمام کرنا 7 سال سے اوپر مرد اور عورت پر فرض ہو جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا 7 سال تک بچے کو حکم دو نماز پڑھنے کا۔ 7 سال کے بعد 7 سال کی عمر میں پیار سے بولو، تقریباً 9 سال کا ہو جائے، 8 سال کا، اس کو ڈانٹو اگر نماز نہیں پڑھتا۔ 10 سال کا ہو جائے پھر بھی خرمستیاں کرے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مارنے کا حکم بھی ہے کہ اس کو آپ ماریں نماز کی وجہ سے۔ نماز کی وجہ سے دین اتنا سخت تو نہیں ہے، دین تو سخت نہیں ہے، لیکن نماز کی وجہ سے اللہ کے احکام، بندے کو ایک ہی چیز ملی ہے جی نماز پڑھنی ہے۔ دن میں 5 نمازیں ہیں، ان میں بھی بندہ اگر سستی کرے پھر کے بندہ نوکری کے لیے جاتے حلال کمانے کے لیے، صبح جاتے کوئی قاری ہو گیا، مدرسے کا کوئی سر ہو گیا، اچھا آپ ایسے ہی کوئی ماننے کے جس طرح کوئی مولوی ہو گیا، اسکول میں پڑھانے جاتے، اسلامیات کا پیریڈ لیتے، اردو کا ہو گیا، تو صبح جاتے وہ اسلامیات کا پیریڈ لیتے، وہ رزق کے حلال کے لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بندہ غریب سے غریب ہو، ایک ماں اپنے بچے سے کتنا زیادہ پیار و لاڈ کرتی ہے، اس پہ جان دیتی ہے، اور شوق اس کو پورا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے ایک بندے سے۔ سوچ لے ایک ماں بندے سے کتنا پیار کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ 7 سال سے اوپر مرد اور عورت پر فرض ہو جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا 7 سال تک بچے کو حکم دو نماز پڑھنے کا۔ 7 سال کے بعد 7 سال کی عمر میں پیار سے بولو، تقریباً 9 سال کا ہو جائے، 8 سال کا، اس کو ڈانٹو اگر نماز نہیں پڑھتا۔ 10 سال کا ہو جائے پھر بھی خرمستیاں کرے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مارنے کا حکم بھی ہے کہ اس کو آپ ماریں نماز کی وجہ سے۔ نماز کی وجہ سے دین اتنا سخت تو نہیں ہے، دین تو سخت نہیں ہے، لیکن نماز کی وجہ سے اللہ کے احکام، بندے کو ایک ہی چیز ملی ہے جی نماز پڑھنی ہے۔ دن میں 5 نمازیں ہیں، ان میں بھی بندہ اگر سستی کرے پھر کے بندہ نوکری کے لیے جاتے حلال کمانے کے لیے، صبح جاتے کوئی قاری ہو گیا، مدرسے کا کوئی سر ہو گیا، اچھا آپ ایسے ہی کوئی ماننے کے جس طرح کوئی مولوی ہو گیا، اسکول میں پڑھانے جاتے، اسلامیات کا پیریڈ لیتے، اردو کا ہو گیا، تو صبح جاتے وہ اسلامیات کا پیریڈ لیتے، وہ رزق کے حلال کے لیے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بندہ غریب سے غریب ہو، ایک ماں اپنے بچے سے کتنا زیادہ پیار و لاڈ کرتی ہے، اس پہ جان دیتی ہے، اور شوق اس کو پورا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے ایک بندے سے۔ سوچ لے ایک ماں بندے سے کتنا پیار کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ۔ آپ کو چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بتائے ان پر عمل کر کے چلیں، اللہ کی بات مانیں، اور آج کل تو زیادہ تر نماز کی طرف، روزہ، زکوٰۃ، یہ چیزیں، ابھی سفر کا مہینہ تو میرے خیال سے گزر گیا، آج 27 سے 30 ہوگی سفر کی، یا آج بھی سفر ہی ہوگا، کل وہ اگلا مہینہ شروع ہوگا، کون سا مہینہ آتے
محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان۔ رمضان کو بھی کافی مہینے ہیں۔ بولتے ہیں رمضان کا مہینہ بہت ہی زیادہ، کون سا مہینہ؟ برکتوں والا مہینہ۔ رمضان میں فضول میں روزے بھی نہیں چھوڑنے چاہیے۔ رمضان میں فضول روزے چھوڑنے والے کو بولتے ہیں 3 مہینے روزے رکھنے کے بعد شاید اس کا کفارہ ادا ہو، جو جان پوچھ کے چھوڑ دے۔ ہاں کوئی عورتوں کے عذر ہوتے ہیں اور اس طرح کے بندہ بخار ہی نہیں رکھ سکتا، وہ الگ بات ہے، لیکن کچھ بھائی ہے بس جن کو سے بھوک لگتی ہے، یہ سگریٹی ہے، یا اس طرح چرسی ہے کوئی، ان کو بھوک لگتی ہے، بولتے بھائی میں تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ روزہ آپ کو بھائی رکھنا ہوگا۔ اسلام میں کتنی کتابیں؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ ان میں سب سے افضل کلام قرآن مجید ہے۔ ایسا کون سا دنیا کا مسئلہ نہیں ہے جو قرآن کریم میں نہ لکھا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک بات لکھی، ایک سے ایک بات۔ بولتے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں نا دان کا اسپیشلسٹ، کان کا، آنکھوں کا، ناک کا، اس طرح۔ اس زمانے میں انبیاء جو ہوتے تھے نا وہ دل کے اسپیشلسٹ ہوا کرتے تھے۔ کوئی بولتا تھا بھائی دل میں درد ہو رہے، دل میں ایسے خیالات آ رہے ہیں، بے چینی ہو رہی، اس وقت سب انبیاء کے پاس جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنایا کہ ہم انبیاء و صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔